السلام علیکم۔ جس طرح تم سے 3 دفعہ ہاں کہلوانے کے لیے ساڑھے پاپڑ بھیلنے پڑے تھے، میرا تو موڈ ہی سخت آف تھا۔ وہ نکاح تم نے مجبور ہو کر قبول کیا تھا۔ جب اپنی خوشی اور مرضی سے مجھے قبول کرو گی تب میں بھی خوشی کا اظہار کروں گا۔ امثال کچھ دیر تک پیر کے انگوٹھے سے کارپیٹ کو کھرچتی رہی۔ تمہاری ساری وضاحتوں، دلیلوں اور اظہار محبت سننے کے بعد بھی اگر میں یہ کہوں کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، آزادی چاہتی ہوں تو؟ ابسام کے چہرے اور آنکھوں سے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بڑے سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال کے جواب میں امثال میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ سر اٹھا کر اس کی نظر سے نظر ہی ملا سکتی۔ کتنی دیر گزر گئی، دونوں کو خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی اور وہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے بیٹھا اس کے جھکے سر اور گاہے بگاہے آنسو صاف کرنے کے لیے اٹھتے ہاتھ کی حرکت کو دیکھتا رہا۔ جانتے ہو مجھے تم بالکل بھی پہلے والے ابسام محسوس نہیں ہوتے ہو، بہت اجنبی سے لگتے ہو۔ اس نے ماتھے کو مسلا اور بولا، کیا اس لیے رو رہی ہو؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ امثال نے دوپٹے کے پلو سے ناک رگڑی اور بولی، مجھے خود علم نہیں ہے کہ کیوں میں تمہارے سامنے کمزور پڑ جاتی ہوں، حالانکہ روتی تو میں تب بھی نہیں تھی جب فرید کی اماں مارتی تھی، تب آنکھ میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا جس دن فرید نے دوسری شادی کی تھی، نہ ہی اس دن رونا آیا جب اس نے طلاق بھیجی۔ پھر تمہارے سامنے آتے ہی کیوں جی چاہتا ہے کہ اتنا روں کہ میرا وجود بھی ان آنسوؤں میں بہہ کر ختم ہو جائے۔ اس نے سر اٹھا کر براہ راست ابسام کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے رہے۔ ابسام اپنی جگہ ساکت تھا۔ یکدم اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونے کے بعد اس نے امثال کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ امثال کے آنسو اب اس کی شرٹ بھگو رہے تھے اور وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، جو بیت گیا ہوا ہے نہ جانا، اس کو برا خواب سمجھ کر بھلا دو۔ اس نے امثال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وڈ یو گیو می دا آنر ٹو ٹیک یو آن اے ڈیٹ؟ رو رو کر سرخ ہوئے چہرے پر ابسام کی فرمائش پر ہنسی دھنک بن کر پھیلی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر جواب میں وہ بھی کھل کر مسکرایا۔ سوچا جا سکتا ہے اگر کچھ پتہ چلے کہ کہاں لے کر جاؤ گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا تو ابسام اپنی جگہ حیرت سے جم گیا اور گہری نظروں سے اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ امثال مسلسل نظر چرا رہی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر ابسام کے چہرے کا رخ دوسری طرف کر دیا، مگر ابسام کی خاموشی اور سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ خود کو اس کے بازوؤں کے حصار سے نکالنے کی کوشش میں دھمکی آمیز لہجے میں بولی، اگر اس طرح سے دیکھنا بند نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مسلسل اپنے دائیں ہاتھ سے ابسام کے چہرے کو بائیں طرف موڑ کر رکھا۔ امثال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ امثال کی خوبصورت ہنسی جلد رنگ بکھر گئی۔ بدھو، ابھی تو میں نے ڈیٹ کے لیے ہاں نہیں کیا، تم پرپوزل پر بھی آ گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم ابھی تک کیوں سنگل گھوم رہے ہو۔ یوں ہی پہلی ڈیٹ پر ہی پرپوز کر کے لڑکیاں دور بھگا دیتے ہو گے۔ اس نے امثال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مسکراتے ہوئے بولا، اصل میں پہلا تجربہ ہے اس لیے یہ غلطیاں کر رہا ہوں، تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ آئی پرومس کہ تمہارے علاوہ کبھی کسی لڑکی کو پہلی ڈیٹ پر نہ ہی تو پرپوزل دوں گا نہ ہی آئی لو یو بولوں گا۔ امثال نے اپنے قریب کھڑے اپنے ہینڈسم شوہر کو پہلی دفعہ نظر بھر کر دیکھا، جو کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ امثال نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہاں کر دی۔ ابسام نے سر پیچھے کو گرا کر اونچی آواز میں ہیپی بولا اور امثال کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کو خود میں چھپا لیا۔ بعض دفعہ خوشیاں آنے میں تھوڑی تاخیر کر دیتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ گرمی ہونے کے باوجود اس کو سردی سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے شانوں پر چادر ڈال کر باہر سین کے اس کونے میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی جہاں دوپہر میں تو گپ چھاؤں تھی۔
پر اب جاتی ہوئی دھوپ کی شعاعیں اپنی نرمی بکھیر رہی تھیں جب امی اندر سے کارڈلیس فون لے آئیں۔ ابسام کی کال ہے، بات کر لو، مگر یاد رکھنا آج کوئی الٹا سیدھا پروگرام نہ بنانا، نہ ہی میں گھر سے باہر جانے دوں گی۔ اس کو فون دیتے ہوئے واپس اندر چلی گئیں۔ اس نے گہری سانس لے کر فون ہولڈر سے ہٹا کر کان سے لگایا۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا مجھے اماں سے ڈانٹ پڑوانے کا؟ تم تھی کہاں؟ پچھلے آدھے گھنٹے میں 10 کالز کر چکا ہوں۔ ہاں تو انسان تھوڑا عقل کا استعمال کر لے، اگلا بندہ مصروف بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں گھبرا گیا تھا کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ کو خالہ حضور اسی وقت آپ کو الرٹ کر دیں گی، اس لیے ابھی آرام سے کام کریں۔ شیرو کیسا ہے؟ زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں، دن میں تو کھیلتا رہتا ہے، بس کبھی کبھار ضد کرتا ہے گود میں اٹھاؤ۔ ابھی کدھر ہے؟ اپنے ماموں کے ساتھ مٹر گشت کرنے نکلا ہوا ہے۔ یار تم گھر واپس کب آؤ گی؟ ظاہری بات ہے ڈیلیوری کے بعد آؤں گی، اور میں اتنی دیر کیا کروں گا؟ بھول رہے ہو تو یاد کروا دوں، مجھے امی کے یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں، اور تینوں دن تم کسی نہ کسی بہانے سے چکر لگا گئے ہو، اس لیے خود کو زیادہ مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش نہ ہی کرو۔ ایک کام تو کرو۔ جی فرمائیے۔ باہر گیٹ پر آؤ۔ ابسام، ڈونٹ ٹیل می دیٹ یو آر آؤٹ سائڈ دا ہاؤس۔ یار میں نے کھانے کے لیے میز بک کروایا ہوا ہے، اگر نہ گئے تو 10,000 کا نقصان ہوگا۔ امی مجھے ابھی وارن کر کے گئی ہیں کہ میں باہر کہیں نہ جاؤں، تم ان سے چوری آ جاؤ۔ ابسام، میں تمہاری حرکتوں سے بڑی تنگ ہوں۔ امسال دل میں تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہیں، اس لیے ڈرامہ بند کرو اور باہر آؤ۔ واپسی پہ امی کی ڈانٹ تم ہی کھاؤ گے۔ اس نے فون بند کیا، اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اندر چلی آئی۔ اس کو دیکھتے ہی امی نے کچن کے دروازے سے سر نکالا۔ ہو گئی بات؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی ہو گئی ہے، کچھ خاص نہیں، بس حال چال پوچھا۔ تم یہ جوس پی لو اور ذرا لیٹ کر کمر سیدھی کر لو، آج سارا دن چلتی پھرتی رہی ہو، مجھے تو ڈر ہی آتا ہے۔ کہا بھی ہے چلو آرام سے جا کر آپریشن کروا کر بچہ گھر لے آتے ہیں، پر تمہیں کون سمجھائے، اب ضروری تو نہیں نا کہ پہلا بچہ نارمل ہو گیا ہے تو دوسرا بھی نارمل ہوگا۔ ڈاکٹر کی دی گئی ڈیٹ سے 3 دن اوپر ہو چکے ہیں، اور یہاں ابھی تک کوئی ہل جل ہی نہیں ہوئی۔ مجھے کیا کہتی ہیں؟ اپنی نواسی سے پوچھیں۔ آپ بھی نری ڈرپوک ہیں، لوگ آپریشن سے بھاگتے ہیں اور آپ نارمل کے نام سے بھاگتی ہیں۔ مجھے بس تمہاری فکر ہے، اللہ خیر خیریت سے یہ کام کر دے، میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں گھر لائی ہوئی ہوں، میں نہیں چاہتی اللہ معافی کوئی اونچ نیچ ہو۔ امسال نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور گال پر پیار کیا۔ اتنے سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ جاؤ جا کر ذرا لیٹ جاؤ، میں جوس بیچتی ہوں۔ جی اچھا۔ وہ کمرے میں آئی، شال اتار کر الماری میں لٹکی چادر نکالی، اوڑھ رہی تھی جب نجمہ اندر آئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ نجمہ کو امی نے امسال کی شادی کے بعد کام کے لیے رکھا تھا۔ دن میں وہ گھر کے کام کرتی اور رات سے پہلے اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ 17-18 سال کی بڑی باتونی لڑکی تھی، جس کو بولتا دیکھ کر ہمیشہ امسال کو عاقب یاد آتا، جو اب خیر سے گریجویشن مکمل کر کے ابسام کے توسط سے ایک ادارے میں نوکری کر رہا تھا۔ اتنا اونچی آواز میں گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ تم اس کرسی پر بیٹھ کر 10 گھونٹ میں یہ جوس کا گلاس ختم کرو، اس کے بعد باہر جا کر امی کو میرے جانے کی اطلاع کرنا۔ یاد رکھو اس سے پہلے شور کیا نا تو اس عید پر نیا جوڑا نہیں دلواؤں گی۔ پر بڑی بی بی نے مجھ پر بڑا غصہ کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ لو، یہ پکڑو۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں آئس کریم لے کر کھا لینا، ڈانٹ کا سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے مجھے رشوت خور بنا دیا ہوا ہے۔ یہ رشوت نہیں ہے، ٹپ ہے، ٹپ۔ اچھا، اب میرے نکلنے کے بعد پچھلا دروازہ بند کر کے 3 منٹ بعد کمرے سے نکلنا۔ وہ چادر سے اچھی طرح اپنے وجود کو ڈھانپنے کے بعد دوسرے دروازے سے نکلنے لگی تو نجمہ بولی، جوس تو پی جائیں۔ تم پیو، میں باہر سے پی لوں گی، اور آگے بڑھ گئی، بغیر آواز پیدا کیے۔ بیرونی گیٹ کا چھوٹا پٹ کھول کر گردن باہر نکالی۔ ابسام کی گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی، مگر اس کو دیکھ کر آگے آ کر گیٹ کے سامنے رک گئی۔ امسال کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جینس کے اوپر کالی شرٹ میں وہ اپنے آدھی سفید سر کے ساتھ
بڑا ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ تھینک یو فار کمنگ۔ مجھے تھینک یو مت بولو، بس واپسی پر جو تمہاری پٹائی ہونی ہے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس وقت ہمارے سامنے بڑی خوبصورت شام ہے جسے ہم اور خوبصورت بنائیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا کسی شاعر کی روح آن سمائی ہے۔ بس جی، بیوی کی محبت نے شاعر بنا دیا ہے، مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیٹ پر۔ اوف اللہ میاں، میں اس لفظ سے تنگ آ گئی ہوں۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اتنی پرانی ریلیشن میں ڈیٹ نہیں ہوتی۔ وہ تو بور لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ زندہ دل اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کے لیے شادی کے 50 سال بعد بھی ہر دن ڈیٹ ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر لوگ تمہیں انتہائی شریف سمجھتے ہیں۔ وہ تو میں ہوں۔ ہاں، جانتی ہوں کتنے شریف ہو۔ ڈونٹ ٹیل می مسٹر ابسام کہ تمہیں میری شرافت پر شک ہے۔ کوئی ایسا ویسا تو کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں کہ تم ہر ہفتے یہ ڈیٹ کھیلنا بند کر دو، اور پلیز بتا دو آج ہم ڈنر کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ آج کا انتظام ذرا ہٹ کر ہے، نہ صرف ڈنر ہوگا بلکہ مووی نائٹ منائیں گے۔ ہاں، 9th منتھ کی ہیویلی پریگننٹ عورت 2.5-3 گھنٹے کے لیے سینما میں بیٹھے گی۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم مووی سینما میں نہیں دیکھ رہے تو پھر؟ سرپرائز بھی کسی چڑیا کا نام ہے امثال۔ چلو جی، ایک اور سرپرائز۔ اب اللہ کرے میری طبیعت کوئی سرپرائز نہ دے دے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، ڈونٹ وری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امثال کے بڑے ہوئے جسم پر رکھا اور پیار بڑی نرم نظروں سے اسے دیکھا، جو آج کل نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی ایک گیٹ پہ روکی۔ ہارن دینے کی دیر تھی، دوسری جانب سے دروازہ کھل گیا۔ امثال سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کا سارا دھیان سامنے تھا۔ ایک لمبے سے راستے کو عبور کرنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ میرے اس دوست کی جگہ ہے جس کی بیوی ڈاکٹر ہے۔ یاد ہے ہم ان کی بیٹی کی شادی پہ گئے تھے؟ ہاں، تو کیا وہ لوگ اب مستقل یہیں رہتے ہیں؟ نہیں، رہتے تو وہ اپنے پرانے گھر میں ہی ہیں، مگر آج ادھر آئے ہوئے ہیں۔ اب مزید سوال جواب کو چھوڑو اور باہر نکلو، بلکہ رکو، میں مدد کرتا ہوں۔ وہ اپنی جانب سے نکل کر امثال کے دروازے پر آیا، دروازہ کھول کر اس کو ہاتھ تھما کر باہر نکلنے میں مدد دی۔ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی امثال کو اپنی کمر میں درد کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی، جو کہ آج کل عام سی بات تھی، اس لیے وہ اگنور کر گئی۔ ان کے ارد گرد لش گرین گراس اور اسی رنگ کے اونچے اونچے درخت تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اگست کا مہینہ تو پسینے چھڑوانے کے لیے مشہور ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رہائشی عمارت کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ آگے مصنوعی پہاڑی بنی ہوئی تھی، جس پر سے ہوتے ہوئے وہ لوگ دوسری جانب اترتے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر امثال نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ چوکور کی شکل بنا کر چاروں کونوں میں بانس کے ڈنڈے فٹ کیے گئے تھے، جن پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ کچھ لڑیاں نیچے لٹک رہی تھیں، پر زیادہ تر فریم کے اوپرلی حصے کو ہالے کی صورت گھیرے ہوئی تھیں، جس کے اندر ایک 2 سیٹر کالے رنگ کا صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ سامنے میز پر کھانا سرو کر کے ڈھانپ کر رکھا تھا، اور سب سے دلچسپ چیز وہ 60-65 انچ کی LCD اسکرین تھی، جس پر اسی لمحے جان لیجنڈ کے گانے آل آف می کی ویڈیو چلنے لگی تھی۔ ہلکا ہلکا میوزک سارے ماحول کو اور بھی پر اثر بنا رہا تھا۔ امثال نے گردن موڑ کر ابسام کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہاری محبت مجھے معتبر کرتی ہے ابسام، مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیا محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے جو آپ کے دل کی اس خوبصورتی سے رفو گری کر دے کہ بھولے سے بھی کوئی غم یاد نہ آئے، زندگی پر، اللہ کی ذات پر یقین اور بھی محکم کر دے، انسان کا اس بات پر ایمان کامل ہو جائے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں گر گئی تھی، اس نے میری زندگی میں تمہیں بیچ کر مجھے پھر سے اٹھا دیا۔ ابسام کی اس کے ہاتھ پر گرفت اور بھی مضبوط ہوئی، ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ آر یو ہنگری؟ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ یس پلیز۔ دونوں اس چوکور کے اندر آئے۔ اوپر کھلا آسمان انہیں ڈھانپے ہوئے تھا۔ ابسام نے اس کے لیے کرسی کھینچی، پھر اپنی جگہ پر براجمان ہوا۔ اسی پل ایک باوردی بیرا قریبی کاٹیج سے برآمد ہوا۔ امثال نے بیرے کو دیکھتے ہی ابسام کی جانب بھویں اچکا کر دیکھا۔ جواب میں اس نے کندھے اچکا دیے۔ بیرے نے آ کر ڈشز پر رکھے ڈھکن ہٹائے۔ اسٹیک کی خوشبو نے منہ میں پانی بھر دیا۔ لیمب اسٹیک کے ساتھ
ساس اور روسٹڈ آلو تھے، ساتھ میں رشین سلاد موجود تھا۔ بیرا دونوں کے گلاس میں اسپرائٹ ڈالنے کے بعد میز کے اوپر رکھی موم بتیاں جلا کر واپس مڑ گیا۔ ابسام صاحب، اس ساری سیٹنگ کے پیچھے کس کے ذہن کی محنت ہے؟ تم اس کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہی ہو۔ اس صورت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ نوازش جناب کی، سچی میں، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ اپنا ہاتھ روک کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں یوں ٹانگیں لٹکا کر کرسی پہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک ہی بیٹھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے پیروں کی سوزش اور زیادہ ہو جانی ہے۔ او، مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بیرے کو آواز دی، امثال کو صوفے پہ بیٹھنے کا بولا۔ بیرے کے ساتھ اس دفعہ ایک لڑکی بھی باہر آئی، جس کے ہاتھ میں ایک پیروں والا چھوٹا ٹب تھا، جو اس نے لا کر امثال کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ امثال حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی، جو کہہ رہی تھی، میم اپنے پاؤں پانی میں رکھیں۔ اس نے کہا مان کر پیر نیم گرم پانی میں رکھ دیے۔ جب وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تو ابسام نے اس کی گود میں نیپکن ڈالنے کے بعد کھانے کی پلیٹ اسے تھمائی۔ بیرے نے ایک سٹول صوفے کے قریب رکھ کر اس پر دونوں کے گلاس اور سلاد وغیرہ رکھ دیا، دوسرا میز وہاں سے ہٹا دیا۔ سوری، میں میز پر بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر انجوائے نہیں کر پائی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی آئی تھنک پیرنٹس ہونے کی وجہ سے ہمارا کینڈل لائٹ ایسا ہی ہونا تھا۔ ابھی تو اپنا شیرو نانی کے پاس ہے، ورنہ ابھی تک اس ساری سیٹنگ کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہوتا۔ ہائے، کیوں یاد کروا دیا؟ اب میں اس کے بغیر یہاں آنے پر گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ ہاں، تاکہ جب وہ تمہاری اس گراؤنڈ میں دوڑ لگواتا تو کم از کم لیبر پین تو سٹارٹ ہوتی۔ اسی وجہ سے میں نے بہت دعائیں کی تھی، یا اللہ اس دفعہ بیٹی مل جائے۔ لڑکے تو 2 منٹ میں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے۔ الماس آپا کی بیٹیاں کتنی کیوٹ ہیں، نہ فضول کی اچھل کود کرتی ہیں۔ وہ 3 ہیں اور ماں کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور میرا ایک تھا جس نے مجال ہے کبھی مجھے کسی فنکشن میں سکون سے انجوائے کرنے دیا ہو، اور جب اس نے جوتوں والی پالش سے اپنا فیشل کیا تھا۔ ابسام کے یاد کروانے پر امثال کو اچھو لگتے لگتے بچا۔ ہائے میری قسمت، توبہ، پورا ہفتہ اس کے پاس سے شو پالش کی بو آتی رہی تھی۔ سارا چہرہ، سارے ہاتھ بازو، اور اس سارے کام میں اس کو صرف 3 منٹ لگے تھے۔ 3 منٹ کے لیے واصف اپنے کمرے سے نکل کر کچن تک آیا۔ واپس گیا تو صاحب جی افریقی نژاد بنے بیٹھے تھے، اور جب ٹی وی خراب کر دیا تھا، تم آج میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کو ادھر لائے ہو۔ وہ ٹی وی مجھے نہیں بھولتا۔ ہائے، اس کی کلر ٹیوب اس قدر شاندار تھی، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہی لگتا جیسے انسانوں کو اصل میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور شیرو نے اس ٹی وی کو ایسے خراب کیا، یہ بات آج تک صرف ایک مسٹری ہے۔ ابسام خود بھی مسکرا رہا تھا، بولا، جو تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے سجے پرفیومز، لپسٹکس کے ساتھ ہوئی، مجھے اس پر دلی افسوس ہے۔ امثال ہنستی چلی گئی۔ اس نے میری ایک لپسٹک نہیں چھوڑی، سب کو توڑ مروڑ کر سارے شیشے پر ڈیزائن بنائے۔ اکتا کر میں نے وہاں سے ہر چیز ہٹا کر الماری کے سب سے اوپرلی خانے میں رکھے ہیں، کیونکہ دراز کی چابی لگی رہ جاتی تھی، اس کو موقع مل جاتا۔ ان گزرے 3 سالوں میں شیرو نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، جب ٹھیک نہیں ہوتا تو راتوں کو تمہیں سونے بھی نہیں دیتا۔ کیا اس ساری مشقت نے تمہیں بددل کیا؟ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ کاش یہ نہ ہی ہوتا؟ استغفر اللہ، کیا اول فول بھول رہے ہو؟ شیرو میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ جتنا مرضی شرارتی ہے، مجھے پھر بھی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں تو ماں ہوں۔ تم بتاؤ نا، تمہارے آفس کے ڈاکومنٹس پر اس نے چائے گرا دی تھی، کیا اس بات پر تمہیں اس سے نفرت ہوئی؟ ابسام کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ ایک بہت ہی کانفیڈینشیل فائل تھی، جس کی اور کاپی بھی میرے پاس نہیں تھی۔ اس کے ضائع ہونے پر میرا نقصان بھی ہوا تھا، مگر آئی مسٹ سے مجھے شیرو سے پہلے دن جیسی ہی محبت ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ تو ہوتی ہے، کم نہیں۔ اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں انہوں نے کھانا ختم کیا۔ بیرا آ کر برتن لے گیا اور ان کو میٹھا دے گیا۔ جب وہ فلودے کے پیالے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہی لڑکی واپس آئی۔ اس کے پیروں کو پانی سے نکال کر تولیے سے خشک کیا، پھر ایک صوفے کی اونچائی کے سٹول پر رکھ کر دھیرے دھیرے مساج کرنے لگی۔ امثال کو اتنا سکون آیا، بے اختیار آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ابسام اس کو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا،
لگتا ہے میری پلاننگ کام کر رہی ہے، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے۔ صرف اچھا لگنا بہت چھوٹا کمپلیمنٹ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ڈنر بیسٹ ہے، تھینک یو۔ یو آر موسٹ ویلکم، مگر ایک بات ابھی بتانی باقی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے ایک کاٹیج کرائے پہ لیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بس ایسے ہی، مجھے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہیں، سوچا آب و ہوا تبدیل ہو جائے۔ واہ کیا شاندار انداز ہے، تم جو سوچ رہے ہو نا، تمہاری اور میری ماں نے وہ ہونے نہیں دینا۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب ابسام کے فون کی گھنٹی بجی۔ لو جی، ہو گئی دشمنوں کو خبر۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون جیب سے نکالا اور اسکرین امثال کے سامنے کی، جس پر امی حضور لکھا آ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر امثال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو انجوائے، فون اٹھاؤ۔ ابسام نے اس مصنوعی گڑی سے نوازتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ جی امی جی۔ جی امی جی کے بچے، کوئی عقل ہے یا سارا سر دھوپ میں سفید کیا ہے؟ امی میری عمر صرف 28 سال ہے، ابھی سر وقت سے پہلے سفید ہو گیا تو میں کیا کروں؟ بڑی باتیں آتی ہیں، کدھر ہے وہ؟ کون؟ تمہاری بیوی اور کون؟ اوہ وہ، یہ میرے پہلو میں بیٹھی دانت نکال رہی ہے۔ امثال نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جھڑا۔ کچھ دن سکون سے نہیں نکال سکتے ہو؟ میں تو بڑا خوش ہوں کہ یہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، میں بھی ذرا آزادی سے 4 دن انجوائے کروں گا۔ مگر اس کو سمجھائیں، ابھی آدھے گھنٹے پہلے فون کر کے بولی میرا فلودہ کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، کہیں باہر لے جاؤ۔ اب اگر بات نہ مانتا تب بھی اس نے تانے مارنے تھے۔ خالہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، امی سے پوچھ لیں کس نے کس کو فون کیا تھا۔ امثال وہ تو پاگل ہے، تم ہی خیال کر لیا کرو۔ اللہ معافی دے، یہ دن یوں لڑ لڑ پھرنے کے نہیں ہیں۔ امی فکر نہ کریں، کسی فوڈ شاپ وغیرہ پہ نہیں ہے، بڑی پرسکون جگہ پہ لایا ہوں، ڈاکٹر بھی قریب ہی ہے۔ آج رات یہ یہیں پر ہے، آپ خالہ کو بھی بتا دینا، ٹینشن نہ لیں، میں ہوں نا۔ کیسے ٹینشن نہ لوں؟ تم اپنی تو بات ہی نہ کرو، بے وقوف کہیں کے۔ امثال نے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے بغیر آواز کے نعرہ مارا، یاہو! جبکہ وہ مسکین سی صورت بنائے اپنی امی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بات کرتی ماں، آپ ہی میری صلاحیتوں کی تعریف نہیں کرتی تو دوسرے لوگ کیا میری قدر کریں گے؟ میرے آفس میں مجھے زیادہ ذمہ دار آدمی کوئی نہیں ہے، اور آپ ہر دفعہ لا پا کے میرے ہاتھ پکڑا دیتی ہیں۔ دشمن آپ کی بات سے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا اشارہ امثال کی جانب تھا۔ 2-4 تسلی کے بول بولنے اور 3-4 وعدے کرنے کے بعد ماتھے سے اندیکھا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، آج آپ کے چھوٹے بیٹے کا انٹرویو تھا، کیسا گیا؟ اللہ جانے کیسا گیا ہے، وہ تو ایسے تھکا ہوا آیا تھا جیسے انٹرویو دے کر نہیں بلکہ کسی میراتھن میں دوڑ کر آیا ہے۔ آتے ساتھ سو گیا، پھر اٹھ کر شام سے باہر نکلا ہوا ہے، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ سمرا کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی امی کو بتا دینا کل مری سے واپس آ رہی ہوں، یاد سے میری ساس کو فون کر دیں کہ سمرا کو 2 ماہ کے لیے میکے بھیج دیں۔ یہ لڑکی بس میری ناک کٹوائے گی، 2 ہفتے مری رہ کر بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ ساس اکیلی بیچاری بیمار عورت ہے، گھر میں لاکھ نوکر سہی، پر اس کی ضرورت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے کہہ دینا تھا آرام سے اپنے گھر بیٹھو، جب خیر سے میرے فلک شیر کا بھائی اور بہن آ جائیں تو دیکھنے آ جانا۔ یہ نیک کام آپ خود ہی کیجیے گا، میں تو کہتا ہوں بیچاری کے پاس یہ جو 4 دن آزادی کے ہیں، اس کو گھومنے پھرنے دیں۔ جب عبداللہ کی سکولنگ سٹارٹ ہوگی پھر کہاں ایسے آیا جایا کرے گی۔ ابسام، تم اپنے بہن بھائیوں کی صفائی دینے میں ہمیشہ سے ماہر ہو، میں کون سا اس کی دشمن ہوں، پر انسان کو تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ ساس کی طبیعت بہتر ہو تو جتنے دن مرضی چاہے ہماری طرف رہ لے، کون روک رہا ہے؟ اچھا اب تم اس کا خیال رکھنا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اپنی بہن کو بھی بتا دیجیے گا، یہ نہ ہو 2 منٹ بعد ان کی آدھے گھنٹے کی کال آ جائے۔ میرا ڈنر درمیان میں ہی پگھل رہا ہے، وہ بہت غصے میں ہے، کال نہیں کرے گی، سیدھی چترول کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خدا حافظ۔ ماں کو جواب میں اللہ حافظ بول کر فون صوفے پر رکھتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی اسلام آباد والی جاب چھوڑ دی، اپنا ذاتی گھر کرائے پر دے کر مستقل ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ امثال اس دوران لڑکی کا شکریہ ادا کر کے اسے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو یار؟ یہی میرے اور تمہارے گھر والے، اور کون؟ شرم کرو، کیا بول رہے ہو؟ میں کیوں شرم کروں؟ میں نے شادی شرم کرنے کے لیے نہیں کی تھی، تو کون تمہیں کہہ رہا ہے نقاب پہن کر گھومو؟
ایک تو مفت میں سب گھر والے تمہارے بیٹے کے نخرے دیکھتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا صاحب جی نے شکوے پا لیے ہوئے ہیں۔ میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ اپنے پوتے، بھتیجے، بھانجے، نواسوں کو پیار دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے۔ شکر یہ تو ان کا میرا ادا کرنا چاہیے جو اپنی بیوی اور بیٹے کو ان سب سے ملنے دیتا ہوں، ورنہ میں تو تم دونوں کو سب سے چھپا کر رکھوں، جہاں صرف میں ہی تم دونوں کو دیکھ سکوں اور میں ہی پیار کر سکوں، کسی اور کے باپ کی اجارہ داری نہ چلے۔ امثال کا چہرہ خوشی روکنے کے چکر میں سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے بولی، توبہ توبہ توبہ، تم تو انتہائی شدت پسند انسان ہو، شکر ہے دہشت گرد نہیں ہو۔ ہنس لو، اور جو وہ تم 10 دفعہ میرے ماں باپ کو یہ پوچھنے جاتی ہو نا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، اگر ان کو کچھ چاہیے ہوگا خود ہی جا کر لے لیں گے۔ وہ تو میں تم سے بھی پوچھتی ہوں، کیا تمہیں بھی پوچھنا چھوڑ دوں؟ میں غیروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں۔ امثال ہنستی چلی گئی، جانتی جو تھی سب ڈرامہ کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت میں خود ابسام نے بھی کبھی حرف نہیں آنے دیا تھا، مگر امثال کو تنگ کرنے کو وقتاً فوقتاً ایسے شگل لگاتا رہتا تھا۔ امثال عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ابسام نے مووی لگا دی۔ آج پلیز فلم دیکھنے کے دوران اپنی کمنٹری بند رکھنا، نہیں تو میں فلم بند کر دوں گا۔ اچھا ایویں نہ روب جاڑا کرو۔ اگر تمہیں مووی دیکھنے کے دوران بولنا اتنا ہی برا لگتا ہو تو تم ضد کر کے ہر مووی میرے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھو، تم کافی سمجھدار ہوتی جا رہی ہو۔ جناب میں پیدا ہی سمجھدار ہوئی تھی۔ نہیں خیر، اب اتنی بھی انی نہ ڈالو۔ مووی ہے کس کی؟ بین ایفلیک اور کیون کاسٹنر کی، کرمنل۔ ہائے میرا فیورٹ بین ایفلیک، اس کی اسمائل میں کتنی معصومیت ہے، بالکل بچوں جیسی۔ تم میرے سامنے اپنے فیورٹ ہیروز کی تعریف کرنے سے پرہیز کیا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا تم جیلس ہوتے ہو بھی سکتا ہوں۔ تم بھی تو جینیفر لورنس کی تعریف کرتے ہو، میں نے تو کبھی برا نہیں منایا۔ مووی میں بین کے مرنے پر امثال نے نہ صرف آنسو بہائے بلکہ کوسنے بھی دیے۔ کیا تھا جو یہ کیون کی جگہ بین کو اور بین کی جگہ کیون کو لے لیتے؟ اسے کیا ہونا تھا؟ بین مووی کے اینڈ تک نظر تو آتا، کیون بھی کلاس کا ایکٹر ہے، پر بین تو بین ہے نا۔ پر اوور آل مووی واز گریٹ، تھینک یو۔ یو آر ویلکم۔ اٹھ کے کہاں جا رہی ہو؟ میں مزید نہیں بیٹھ سکتی بس، اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے۔ چلو میں تمہیں بیڈ روم دکھا دیتا ہوں، آرام کر لو۔ ابسام اسے کمرے میں چھوڑ کر خود واپس باہر آیا۔ ملازم کے ساتھ مل کر ٹی وی والی سٹینڈ کھینچ کر اندر کیا۔ دوسرا کام ملازم نے خود ہی کر لیا۔ جب تک وہ سارے دروازے بند کر کے اندر آیا، امثال جی گہری نیند میں جا چکی تھیں۔ ابسام نے کپڑے بدلے، ایئر کنڈیشن کی کولنگ تھوڑی کم کی اور امثال کے اوپر کمبل برابر کر کے خود بھی لیٹ گیا۔ نیند کے وادی میں اترتے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کوئی خواب دیکھ رہی ہے جس میں اس کا جسم انتہائی شدید درد سے گزر رہا ہے، مگر اچانک آنکھ کھلنے پر احساس ہوا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ پہلے تو اجنبی جگہ دیکھ کر گھبرائی، مگر نیم اندھیرے میں بیڈ پر موجود ابسام کو دیکھ کر سکون ہوا۔ سنو مجھے درد ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ، اس نے کہا تو ابسام کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ اس دفعہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابسام کا شانہ زور سے ہلایا۔ گھر جانا ہے، اٹھو۔ اب کہ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ یو اوکے؟ نہیں پلیز امی یا خالہ کو فون کرو۔ امثال کی پرنم آواز پر وہ ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح بیڈ سے نکلا تھا۔ پہلے لائٹ آن کی، پھر اس کے پاس آیا۔ کیا بہت تیز درد ہے؟ اس دفعہ اس نے بس اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ابسام اپنا فون لے کر کمرے سے نکل گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر فرد کو کال کی جو انہوں نے بڑی لیٹ اٹھائی۔ بعد میں پتہ چلا وہ ابھی ہسپتال سے آ کر سوئی ہی تھیں جب ابسام کی کال آ گئی، پر انہوں نے ابھی آئی کہہ کر فون رکھا۔ ابسام نے ڈرتے ڈرتے امی کا نمبر ملایا جو کہ دوسری بیل پر ہی اٹھایا گیا۔ ہیلو امی، میں بول رہا ہوں، آپ ذرا واصف کے ساتھ ادھر آ جائیں۔ میں واصف کے فون پر ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھا وہی ہوا نا، جلدی سے اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ ڈاکٹر آ رہی ہے چیک اپ کر کے، اگر بولے گی تو ہسپتال ہی لے کر جاؤں گا، آپ تو آئیں۔ ہاں اب اور کچھ نہیں تو ماں پر روک ڈالو۔ آدھے گھنٹے بعد دادی نانی دونوں آ چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے بھرپور تسلی دی کہ ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان دونوں بہنوں کو ہی بے چینی تھی۔ ڈاکٹر اندر اپنی نرس کے ہمراہ امثال کے ساتھ مصروف تھیں اور باہر یہ دونوں بہنیں ابسام کو گھیرے بیٹھی تھیں۔
مجھے تو اس ڈاکٹر کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تسلیاں دے رہی ہیں حالانکہ نہ ادھر آکسیجن کا انتظام ہے نہ کسی قسم کی کوئی مشینری ہے۔ سام خود پریشان تھا، اندر سے آتی امثال کی دبی دبی چیخیں دل چیر رہی تھیں۔ آپ دونوں نے چپ کرنا ہے یا مجھے ہارٹ اٹیک کروائیں گی؟ بتایا تو ہے، ڈاکٹر کہتی ہیں لیبر آخری لمحات میں ہے، اتنا وقت نہیں ہے جو اسے کہیں اور لے جایا جا سکے۔ تو تم اس کو پہلے ہی کیوں نہ لے گئے؟ یہ نوبت ہی کیوں آنے دی؟ جب اس نے مجھے بتایا اسی وقت میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی، اس نے صفائی دی ہی تھی کہ ساتھ ہی اس کی امی بولی، ہائے میرے اللہ، نہ جانے کتنی دیر سے میری بچی درد سے تڑپ رہی ہوگی اور تم اس کے پاس پڑے سو رہے ہوگے۔ ابھی مزید بھی کچھ کہتی پر ڈاکٹر کے بلانے پر دونوں اندر چلی گئیں اور وہ دل ہی دل میں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر موجود تحلیق کی آخری سختیوں سے گزرتی عورت آپ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس پر اپنی رحمت کریں، اس کو تکلیف میں کمی کریں، اس کو اپنی مان میں رکھیں۔ میں نے اس کو آپ کی پناہ میں دیا۔ آپ کی پناہ سے بڑی میرے پاس کوئی قلعہ نہیں جہاں میں اس کو محفوظ رکھ سکوں۔ وہ ننگے پاؤں بیرونی دروازے کی سیڑھیوں پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب اندر سے نومولود کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولیں، پھر گردن موڑ کر اندر کی جانب دیکھا۔ وہاں سے آتی خواتین کی ہنسی کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ دروازے سے باہر نظر آتے آسمان کی جانب نگاہ کر کے ہنستے ہوئے بولا، تھینک یو سو مچ، تسی گریٹ ہو۔ ابھی دن بھی نہیں نکلا تھا جب دونوں کے گھر سے والد بھی آ گئے۔ صبح تک سمرا بھی بچوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ وہ 2 بیڈ روم کا ہریالی میں گرا لگژری کاٹیج جو ابسام نے یہ سوچ کر پورے ہفتے کے لیے بک کروایا تھا کہ چھٹیاں یہاں گزارے گا، سب کو اتنا بھایا کہ کوئی بھی وہاں سے نکلنے کو تیار نہ ہو۔ ساری صورتحال میں امثال کو اپنے شوہر کی شکل پر 12 بجے دیکھ دیکھ کر ہنسی آتی جو جواب نے اس کو مصنوعی گوڑیوں سے نوازتا۔ وہ اس پر غصہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ 1 ہفتے کی چھٹی گزار کر واپس آفس گیا ہوا تھا۔ یہاں سے شام ڈلے ہی واپسی ہوئی۔ سوائے اس کے ابو، دادا اور اجاز ماموں کے، باقی ساری فیملی سٹنگ روم کے کارپٹ پر دسترخوان بچھائے ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ الماس آ نہیں پائی تھی مگر ہر روز ویڈیو چیٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب پہ سلامتی بھیجتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے سے دور ہی تھا، امثال کی آواز کانوں میں پڑی جو فلک شیر عرف شیرو کو ڈانٹ رہی تھی، شیرو میری جان ایسے نہ کرو، ابھی تمہاری بہن بڑی نازک سی ہے، اس کے اوپر تمہارا ایک پاؤں بھی آ گیا نا تو مر جائے گی۔ شیرو کی ہنسی اور امثال کی جھنجھلائی ہوئی آواز۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سرخ ٹراؤزر پر سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ بیڈ کی پانتی کی جانب درمیان میں کھڑی ہو کر فلک شیرو کو پکڑنے کی کوشش میں تھی جو ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹی فجر بیڈ کے درمیان بے خبر سو رہی تھی۔ جب شیرو کودتا تو ڈر کے ہاتھ اوپر کو اٹھاتی ضرور پر جاگتی پھر بھی نہیں تھی۔ آخر بہن کس کی تھی؟ امثال کی نظر شوہر پر پڑی تو بیٹے کو ڈانٹنے کی نیت سے بولی، تمہارے بابا آ گئے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں تمہاری پٹائی کریں۔ بابا پٹائی نہیں کرتے، پاری کرتے ہیں، اگر بہن کو رلاؤ گے تو پٹائی ہی کریں گے۔ ابسام کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، شہزادے کیا کر رہے ہو؟ جمپ کر رہا ہوں۔ اس دفعہ پھر اس نے جمپ مارا تو فجر کچھ زیادہ ہی مائنڈ کر گئی، پورے جوش سے رونے لگی۔ شیرو کا منہ زیرو کی شیپ میں کھلا، پہلے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو، اس کے بعد فجر کے قریب گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کو زور زور سے تھپکنے لگا۔ ابسام تیزی سے آگے آیا اور بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ امثال فجر کی جانب متوجہ ہو گئی، ہتھوڑے کی طرح ضربے مارتے ہو، یار ابھی اپنا لاڈ پیار کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ جواب میں شیرو منہ بسرتے ہوئے بولا، بیبی گندی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ تم ایسا برتاؤ کرو گے تو اس بیچاری نے رونا ہی ہے۔ ابسام اس کو گود میں لیے ہی بیڈ پر نیندراز ہو گیا۔ شیرو اس کے پیٹ پر بیٹھا اس کی جیکٹ میں لگا پین اتارنے کے چکر میں تھا۔ میں نے بلی لینی ہے، ہاں، تاکہ تم 2 دن میں اس کی گردن مروڑ کر مار دو۔ امثال نے فجر کو چپ کروا کر واپس لٹاتے ہوئے کہا۔ شیرو کو ماں کی بات زیادہ پسند نہیں آئی، جبکہ ابسام مسکراتے ہوئے بتانے لگا، باہر سمرا آپو کے پاس بلی ہے، جاؤ جا کے لے لو۔ شیرو کی آنکھیں چمک اٹھیں، آپو بلی؟ ابسام نے ہنستے ہوئے اس کو اتار کر نیچے فرش پر کھڑا کیا۔ دوسرے ہی پل وہ بلی بلی کرتا باہر کو بھاگ گیا۔
ابسام واپس لیٹ گیا۔ جہاں ابسام کا سر تھا وہیں ایک ہاتھ کی دوری پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو صاحب جی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابسام کے بالوں کو چھوا۔ ڈارک گرے فارمل سوٹ پر گہری نیلی ٹائی میں وہ صحت مند توانا ہینڈسم مرد تھا۔ نہیں بس ٹھیک ہی ہے، تم سناؤ طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہارے سامنے ہوں، میں نے ایک درخواست کرنی تھی۔ بولو۔ یہ جگہ سب کو بڑی پسند آئی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہاں ایک ہفتے کی بجائے 1 مہینہ رک جائیں؟ ابسام نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، دانت پیستے ہوئے بولا اور کچھ؟ تھینک یو۔ امثال نے سر جھکا کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ اور کچھ؟ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ آئی لو یو۔ آواز نہیں آئی، دوبارہ بولو۔ ابسام سکندر، امثال بسام، لو یو ویری مچ۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ ویری مچ سمجھ آتا ہے، اس سے پہلے جو بولا وہ سنائی نہیں دیا۔ اب کہ وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور پوری قوت سے حلق پھاڑ کر چلائی، آئی لو یو۔ وہ اپنے کان میں انگلی مارتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کھلے دروازے سے سمرا شیرو کی انگلی تھامے بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی۔ ایک تو جب بھی میں کھانا کھانے بیٹھتی ہوں اسی وقت تمہارے بیٹے کو پیشی آتا ہے۔ بھائی آپ بہرے کب سے ہوئے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جھک مار رہا ہوں، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ امثال کی ہنسی نے دور تک پیچھا کیا۔ سمرا شیرو کو لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ تنہائی پاتے ہی امثال کو ماضی کی یاد نے ایک پل کو گھیرا تو آنکھ میں بے اختیار نمی آ گئی۔ اپنے رب سے مخاطب ہو کر بولی، بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے تکلیف کے وقت میں صبر کیا، آپ نے میری تکلیف ختم کر دی۔ بے شک آپ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا حامی اور کوئی نہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اس نے آنکھ سے بہنے والا اکلوتا آنسو صاف کیا اور مسکرا دی۔ ختم شد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔